المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بلندر صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کر نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند آواز کے ساتھ صلوات دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقدس مقام پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے پروردگار عالم حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم جن مومنین نے ان مجالس کے انعقاد میں دام در میں سخن معاونت کی ہے پروردگار عالم ان تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے بالاخص پروردگار عالم ملک حاجی بشیر حسین بڈا ملک عطا حسین بڈا ملک مومن حسین بڈا کہ جو جملہ مرحومین ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے پروردگار عالم اہل خانہ کے تمام پریشانیوں اور مشکلات کو ختم فرمائے پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے پرچم کفر کو سر نگوں فرمائے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی محافظت فرمائے اور جو مومنین حج و زیارت کا قصد رکھتے ہیں پروردگار عالم ان تمام مومنین کو یہ عظیم توفیق نصیب فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عاني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباده بلندر صلوات پڑھیں میرے محترم سامعین موالیان حیدر کرار یہ ماہ مبارک رجب
ایک عظیم مہینہ کہ جس کے بارے میں روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، منادی ندا دے گا، این الرجبیون، رجبیون کہاں ہیں؟ رجبیون سے مراد وہ مؤمنین کہ جنہوں نے رجب کے مہینے سے استفادہ کیا ہوا ہوگا۔ سید الانبیاء نے فرمایا یا علی شہر رجب شہرک و شہر شعبان شہری و شہر رمضان شہر اللہ۔ اے علی، یہ رجب کا مہینہ آپ کا مہینہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جس طرح خدا تک پہنچنا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے مصطفیٰ تک پہنچو، اور جو مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے کہ ضروری ہے پہلے مرتضیٰ تک پہنچو۔ اسی طرح اگر رمضان کے مہینے کی برکات کو سمیٹنا چاہتے ہو تو وہی احسن طریقے سے رمضان کی برکات کو سمیٹ سکتا ہے کہ جو شعبان کی برکات کو سمیٹے، اور شعبان کی برکات کو وہی سمیٹ سکتا ہے کہ جس نے رجب کی برکات کو سمیٹا ہوا ہوگا۔ تو یہ عظیم مہینہ جو پروردگار عالم نے عطا فرمایا، اس کی نسبت امیر المؤمنین کے ساتھ سید الانبیاء نے دی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اے علی آپ کا مہینہ، اور اسی مہینے میں ہی امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت۔ لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا بڑا مستحب ہے۔ شیعہ سنی کے نزدیک عمرہ رجبیہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، باقی تمام مہینوں کی نسبت رجب کے مہینے کا عمرہ بہت بڑی اجر اور ثواب کا حامل ہے، اور اسی لیے اطراف و اکناف عالم سے اہل اسلام عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں رخ کر لیتے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ اور اسی رجب کے مہینے میں ہی پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو بیت اللہ میں ولادت باسعادت کا اہتمام کیا، تاکہ مسلمان اطراف و اکناف عالم سے جب رخ کریں بیت اللہ کا تو بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب اپنے مرکز میں رکھیں گے بیت اللہ کو، اور بیت اللہ کے آس پاس طواف کر رہے ہوں گے، تو یہ بیت اللہ ان کو پیغام دے گا کہ تم میرے آس پاس طواف کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا میرے قلب میں علی ہے۔ یا علی۔ سید الانبیاء نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میں محمد کا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب مجالس سے مراد کیا ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو۔ مجالس سے مراد یہ مجالس کہ جو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ امام برگاہ میں مجلس عذاب عطا کر دینا، فقط اسے مجلس نہیں کہتے، بلکہ جہاں پر بھی دو افراد مل بیٹھیں مجلس ہے۔ چاہے گھر میں بیٹھیں، کسی بیٹھک پہ بیٹھ جائیں، کسی مقام پر بیٹھ جائیں، کسی دارے پہ بیٹھ جائیں، کسی مقام پر بھی اگر چند افراد مل بیٹھیں تو بن جاتی ہے مجلس۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، پھر اپنی جب مجلس بپا کر دو نا، پھر دنیا کی باتیں نہ کرنا، بلکہ اپنی مجالس کو مزین کرنا میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ علی کا ذکر میں محمد کا ذکر ہے، اور میں محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ میں کہوں گا کتنی شان ہے علی کی کہ ذکر علی کا عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، زیارت علی کی عبادت خدا کی۔ پروردگار نے اپنی عبادت کو علی کے ذکر میں کیوں رکھا؟
اپنی عبادت کو علی کی زیارت میں کیوں رکھا؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کی یہ ہے نشانی، اور جب انسان نشانی کو دیکھتا ہے تو رب یاد آئے۔ ہر وہ نشانی جو تجھے خدا تک پہنچا دے، اس نشانی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امیر المؤمنین امیر کائنات کی ولادت باسعادت بیت اللہ میں ہوئی، اور بیت اللہ میں اس انداز میں ہوئی کہ اہتمام اللہ کی ذات نے کیا۔ فاطمہ بنت اسد مادر علی بن ابی طالب بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں نا، ایک مرتبہ دعا کی، پروردگارا انی مؤمنۃ بک و بانبیائک و بکتبک، میرے اللہ میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا تجھے ابراہیم کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو اس وقت میرے وطن میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے دو ہی نام لیے، واسطے دیے، یا ابراہیم کا یا علی کا، اور طول تاریخ میں دیکھ لو دو ہی تو ہستیاں بت شکن بنی، یا ابراہیم خلیل اللہ بت شکن بنے، یا علی مرتضیٰ بت شکن بنے۔ جیسے یہ دعا مانگی ہے نا، ایک مرتبہ بیت اللہ کی دیوار نے مسکرانا شروع کیا، دراڑ پڑنا شروع ہوئی، اور یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر 8-10 فٹ کی دیوار میں دراڑ پڑنا شروع ہونا تو انسان دور بھاگتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی خاتون ہو، ایک مضبوط دل کا مرد بھی ہو نا، تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے، اور شریعت اسلامی کا حکم بھی ہے کہ اپنی جان بچانا واجب ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ جیسے ہی دراڑ پڑنا شروع ہونا، انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق پیچھے دوڑتا ہے، کہ لیکن کہاں 8-10 فٹ کی دیوار اور کہاں 55 فٹ کی دیوار کعبہ، اور دیوار کعبہ میں جب دراڑ پڑنا شروع ہوئی، بی بی نے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ بی بی کا قدم پیچھے نہ ہٹانا بلکہ قدم اٹھا کے بیت اللہ میں رکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی نہیں آئی تھی، اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، بلکہ خدا کی طرف سے دعوت نامہ آیا تھا۔ یا اللہ۔ اور جیسے ہی بی بی نے قدم اندر رکھا، پھر بیت اللہ کی دیوار پھر ملی 3 دنوں تک۔ مکہ والے پریشان، مکہ والے ہر کوئی پریشان، مطمئن ہے تو فقط ابو طالب مطمئن۔ تمام مسلمان، تمام مکہ والے، چاہے وہ مکہ میں جو موجود بت تھے ان کی عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے، یا وہ جو طواف کعبہ کے لیے آئے ہوئے تھے، سارے لوگ پریشان۔ مطمئن ہے تو ابو طالب مطمئن۔ 3 دنوں کے بعد جب بی بی باہر آئی ہے نا، ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب کو اٹھایا ہوا ہے، سید الانبیاء انتظار میں ہیں۔ کہا اماں جان، جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے پکارتے، اماں یہ علی میرے ہاتھوں میں دیجئے۔ جب ماں کی گود سے علی گود رسالت میں آئے، رحل رسالت میں آئے نا، اس وقت روایت کی جملے ہیں، جب تک بی بی اندر رہیں مولا نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب 3 دنوں کے بعد بی بی باہر آئی ہیں اور گود رسالت میں علی آئے ہیں، اس وقت پہلی مرتبہ علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی، اور کائنات میں سب سے پہلی زیارت کی ہے تو سید الانبیاء کی ہے۔ اور جب سید الانبیاء کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس وقت سید الانبیاء نے ایک عظیم جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ کہا یا علی انت خصصتنی بالنظر فخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے مجھے اپنی نظروں سے مخصوص کیا، میں نے اپنے علم سے آپ کو مخصوص کر دیا۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جب تک بی بی اندر نہیں ہے، خود بی بی فرماتی ہیں کہ جس طرح ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کے قریب کرتی ہے نا، اپنے سینے کے قریب کرتی ہے، غذا منتقل کرنا چاہتی ہے، کہ میں نے بھی اپنے بیٹے علی کو ولادت کے بعد اپنے سینے کے قریب کیا۔ علی نے بے رغبتی دکھائی، 3 دنوں تک نہ علی نے آنکھیں کھولی، نہ کوئی غذا اندر لی۔
3 دنوں کے بعد جب علی گود رسالت میں آئے، سب سے پہلی زیارت بھی سید الانبیاء کی ہے، اور پھر آنکھیں کھولنے کے بعد سید الانبیاء نے اپنی زبان کو علی کے منہ میں رکھا۔ روایت کے جملے ہیں علی نے بے ساختہ چوسنا شروع کر دیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ کائنات میں سب سے پہلی زیارت بھی سید الانبیاء کی اور علی کی سب سے پہلی غذا بھی لعاب رسالت بنی، اور پھر پوری زندگی علی اس لعاب رسالت کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ لعاب رسالت کو جو پہلی غذا بنی ہے یاد کیا کرتے تھے۔ جب سلونی کا دعویٰ کیا ہے نا، لوگوں آؤ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے لو سنیت لی الوساد لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے، تورات والے پوچھیں گے تو تورات سے جواب دوں گا، زبور والے پوچھیں گے تو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے پوچھیں گے تو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے پوچھیں گے تو قرآن سے جواب دوں گا، اور پھر جواب ایسے دوں گا۔ تورات پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، زبور پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، انجیل پکار کے کہے گی علی نے سچ کہا، قرآن پکار کے کہے گا علی نے سچ کہا۔ جب یہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے نا، لوگوں نے تعجب کیا، علی آپ کہاں؟ اور اتنا بڑا دعویٰ سلونی کہاں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرے؟ اس وقت علی ابن ابی طالب کہا کرتے تھے لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، میں تجھ جیسا نہیں، تم تو ماؤں کے دودھ پی کر پروان چڑھے، میں لعاب رسالت چوس چوس کے بڑا ہوا ہوں۔ یہ عظمت علی ہے، اس لیے فرمایا کہ علی آئے، قد ولد علی طالب فی جوف الکعبہ، جوف کعبہ میں علی آئے۔ اب ایک جملہ دیتا چاہوں، کائنات کا مرکز ہے کعبہ، کعبہ کا مرکز ہے علی۔ پوری کائنات میں مسلمان رخ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے قلب میں ہے علی۔ یہ قلب، یہ بیت اللہ، یہ پورے کائنات کے مسلمانوں عبادت گزاروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ عبادت گزاروں جو میری طرف رخ کر کے عبادت کر رہے ہو، یاد رکھنا میرے قلب میں علی ہے، اور یاد رکھنا یہ اس وقت تک تیری بھی عبادت قبول نہیں جب تک کہ تیرے قلب میں بھی علی نہ ہوگا۔ فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکو، یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب۔ دو ہی ہستیوں کا واسطہ دیا، جناب ابراہیم اور جناب علی ابن ابی طالب کو جناب فاطمہ بنت اسد نے، اور دو ہی ہستیاں بت شکن بنی، بت شکن بنی، بتوں کو توڑا۔ بتوں کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا، بیت اللہ میں 360 بت تھے نا، سید الانبیاء نے کہا علی ان بتوں کو توڑو، جس کعبہ میں علی آئے ہیں اسی کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے علی نے۔ اس لیے مولا فرمایا کرتے تھے کہ میں آیا ہوں، انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ابدا ولم اعبد اللات والعزیٰ، میں علی وہ ہوں کہ جس نے آج تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، میں وہ ہوں کہ جس نے لات اور عزیٰ اور منات کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے پوری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ کا لقب اگر ملا ہے تو علی ابن ابی طالب کو ملا ہے۔ اے علی ان بتوں کو توڑو، 360 بت توڑ ڈالے نا۔ تو ایک حبل تھا جو بیت اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھا، کہا اے علی اس بت کو بھی توڑو۔ تو اس وقت علی ابن ابی طالب کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتے، کبھی حبل کو دیکھتے۔ کہا علی دیکھتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ بت بلند ہے، ہاتھ میرا پہنچتا نہیں۔ کہا پھر دیکھتے کیا ہو؟ آؤ میرے دوش پر سوار ہو جاؤ۔ علی دوش پیغمبر پر سوار ہوئے، دوش پیغمبر پر سوار ہو کر اس حبل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو اس وقت سید الانبیاء نے کہا اے علی تجھے بھی مبارک، مجھے بھی مبارک۔ یا رسول اللہ یہ مبارکیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت سید الانبیاء نے کہا اے علی تجھے اس لیے مبارک کیونکہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، اور مجھے اس لیے مبارک کیونکہ میں نے اپنے کاندھوں پر حق کو اٹھا کے رکھا ہے۔ عظمت عطا فرمائی ہے اللہ نے سید الانبیاء نے۔ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں آیا تو اللہ کے گھر میں
اور میری تربیت ہوئی ہے تو گود رسالت میں۔ کون ہے کہ جو علی جیسا بن سکے؟ آخذ رسول اللہ من ابی فی سبایا، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس وقت جب میں آیا بیت اللہ میں تو سید الانبیاء آئے، اور اس وقت میرے بابا سے مجھے میرے بچپن میں اپنی گود میں لیا، اور جب اپنی گود میں لیا تو اس وقت میری تربیت کرنا سید الانبیاء نے شروع کی۔ فرمایا کنت اکیلہ وکنت شریبا، میں ہوں کہ جو اللہ کے رسول کا ہم نوالا بن گیا، میں ہوں کہ جو اللہ کے رسول کا ہم پیالہ بن گیا۔ فرمایا کہ سید الانبیاء یکنفونی علی فراشے، مجھے اپنے بستر پر سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اپنے جسد کو میرے جسد سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی ریحہ، مجھے خوشبو رسالت سنگھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا یمضغ شیئا ثم یلقمنی، ہے غذا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اپنی دانتوں میں چبا کے مجھے کھلایا کرتے تھے۔ فرمایا یرفع لی کل یوم علما من اخلاق، علی فرماتے ہیں روزانہ سید الانبیاء میرے لیے اخلاق کا ایک علم بلند کرتے۔ ثم امرنی بالاقتداء، اور پھر مجھے کہتے ہیں علی جیسے میں کرتا جاؤں ویسے تو کرتا جا۔ فرمایا اتبعہ اتباع فصیل اثر امہ، میں سید الانبیاء کی اتباع ایسے کیا کرتا تھا کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے۔ ما وجد لی فی قول کذبۃ ولا فی فعل خلطہ، اللہ کے رسول نے آج تک میرے کسی قول میں غلطی نہیں پائی، آج تک میرے کسی فعل میں کبھی جھوٹ نہیں پایا، کوئی غلطی نہیں پائی۔ گویا کہ علی یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں، جو کرتا ہوں حق کرتا ہوں۔ اور پھر پوری زندگی علی نے حق پر ایسے گزاری ہے کہ سید الانبیاء یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے۔ اب مجھے کہنے دیجئے لوگوں کی معیار کا، شناخت کا معیار حق ہے، حق کی شناخت کا معیار علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمیشہ دنیا والوں کو پہچاننا ہو تو معیار حق ہے۔ دیکھتے ہیں حق پر کتنا چلتا ہے، حق کی مخالفت کتنی کرتا ہے، کتنا حق پر چلتا ہے، کتنی حق کی مخالفت کرتا ہے۔ لوگوں کی شناخت کا معیار حق ہے، حق کو پہچاننا ہو تو معیار علی ابن ابی طالب ہے۔ طول تاریخ انسانیت سے دیکھ لیں، آدم حق کے نمائندے، شیطان باطل کا نمائندہ، نوح حق کے نمائندے، اس وقت کے کافرین شیطان کے نمائندے، باطل کے نمائندے، ابراہیم حق کا نمائندہ، نمرود باطل کا نمائندہ، موسیٰ حق کا نمائندہ، فرعون باطل کا نمائندہ، سید الانبیاء حق کے نمائندے، اور ابو جہل باطل کا نمائندہ۔ لیکن آ گیا فتح مکہ کا دن اور پتہ نہ چلا، جب باطل کو پتہ چلا ہے کہ اب میں حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب باطل نے اپنے اوپر منافقت کا لبادہ اوڑھا۔ ظاہری پر حق ہے، اندر ہے باطل، ظاہری ہے اسلام، اندر ہے شیطان، ظاہری ہے مسلمان، اندر ہے شیطنت چھپی ہوئی، اندر ہے دشمن اسلام، اندر ہے دشمن دین۔ اب سمجھ نہیں آتی حق کہاں ہے۔ اب اسلام نے لبادہ اوڑھ دیا، ظاہری ہے مسلمان، اندر ہے یزیدیت، ظاہری ہے مسلمان، اندر ہے فرعونیت، ظاہری ہے مسلمان، اندر ہے نمرودیت، ظاہری ہے مسلمان، اندر ہے شیطانیت۔ اب پتہ نہیں چلتا حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ اس وقت سید الانبیاء نے قیامت تک کے لیے حق کا معیار بتا دیا۔ کہا لوگوں پریشان نہ ہونا، اگر حق کا پتہ نہ چلے حق کہاں ہے، پھر میں تجھے معیار حق بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھنا حق وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر ادھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے۔ فرمایا سید الانبیاء نے یا عمار اذا رأیت الناس قد سلکوا بواد، اے عمار یاسر جب دیکھے پوری کائنات کے لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اکیلا علی دوسرے راستے پر چل رہا ہے، تو پھر لوگوں کے پیچھے نہ جانا، علی کے پیچھے جانا۔ فرمایا جو علی کے پیچھے جاتا ہے علی نہ اسے ہلاک ہونے دیتا ہے نہ گمراہ ہونے دیتا ہے۔ اس لیے علی کی ولایت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔
اور فرمایا کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب یہ پروردگار عالم کا وہ قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں آئے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہی تو ولایت ہے، وہ عظیم ولایت کہ جس کو پروردگار عالم نے پوری امت اسلامیہ پر واجب قرار دیا، اور فرمایا کہ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا قلعہ توحید میں ہر بندہ داخل نہیں ہو سکتا، وہی اللہ کی توحید کے قلعے میں داخل ہو سکتا ہے جس کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی۔ اللہ نے یہ ولایت واجب قرار دی، اس لیے فرمایا، امام صادق فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ۔ فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ ان 5 چیزوں پر اللہ نے اسلام کی بنیاد کو رکھا، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اسلام کی عمارت بھی اتنی مضبوط پروان چڑھے گی۔ ایک بنیاد بھی کمزور ہوگی اسلام کی عمارت کمزور ہوگی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور، نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ واجب ہے گندم نصاب تک پہنچ گئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور۔ فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے حج واجب ہے لیکن مال بچایا ہوا ہے حج کے لیے نہیں جاتا، فرمایا اس کے اسلام کی عمارت بھی کمزور۔ فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی اسلام کی عمارت بھی کمزور۔ مولا یہ تو تمام عبادتیں ہیں، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، ولایت علی ابن ابی طالب بھی عبادت، پروردگارہ یہ سارے واجب ہیں، مولا بتائیے تو صحیح ان میں سے افضل ترین کون سی عبادت ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں الولایت افضلہن، ہم اہل بیت کی ولایت ان تمام عبادات سے افضل، کیوں؟ لأنہا مفتاحہن، کیونکہ ہم اہل بیت کی ولایت ان تمام عبادات کی قبولیت کی چابی ہے۔ اور اس لیے جب تک ولایت کا اعلان سید الانبیاء نے نہیں کیا نا اس وقت تک اس دین کی تکمیل کی سند نہیں ملی۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو اب نازل ہو رہا ہے، جو نازل ہو گیا اس کو پہنچائیے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کو کوئی کام نہ کیا۔ یہ اس وقت آیت مجیدہ نازل ہوئی جب سید الانبیاء پوری زندگی دین پہنچا چکے، توحید کا حکم پہنچا چکے، رسالت کے احکامات پہنچا چکے، نماز و روزے حج و زکوٰۃ فروع دین کے احکامات پہنچا چکے، لوگوں کو بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، اقدار انسانیت کیا ہے۔ لوگ جاہل تھے علم کی طرف لے آئے، لیکن جب آخری حج کر کے لوٹے اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی جو ابھی حکم نازل ہو رہا ہے اس کو بھی پہنچائیے۔ اگر یہ نہ پہنچا، جو پہنچ چکا بے فائدہ، جو پہنچ چکا اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پہنچایا ہی نہیں۔ فما بلغت رسالتہ، یعنی آپ نے رسالت کو کوئی کام نہیں کیا، یعنی اتنا بڑا حکم رہ گیا۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو حکم رہ گیا تھا وہ اتنا بڑا تھا، وہ اتنا عظیم تھا کہ اگر یہ نہ پہنچے جو دین پہنچ چکا وہ دین بے فائدہ، اس دین سے فائدہ نہیں لیا جا سکتا جب تک یہ حکم نہ پہنچے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں بھی اپنے امور میں کہتے ہیں یار یہ اگر کام نہ ہوا نا تو جو کر چکے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دین کی بنیاد اس حکم پر موجود ہے، اور یہ حکم ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے جسم کے اندر روح ہے اسی طرح دین کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر جسم سے روح کو نکال دو جسم مردہ، اگر دین سے ولایت علی کو نکال دو وہ دین بے فائدہ۔ لیکن جیسے یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور میدان غدیر میں پلانوں کا منبر بنا کے تمام حاجیوں کو اکٹھا کر کے پلانوں کے منبر پر اپنے بھائی علی کو بلا کے دست علی کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
جس جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی بھی مولا۔ یہ ادھر سے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، ادھر سے اللہ نے بھی نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو آج تمام کیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اس دین سے راضی ہوا۔ جب ولایت آ گئی اس وقت تک، جب تک ولایت کا اعلان نہیں تھا، دین مکمل نہیں تھا، قابل عمل نہیں تھا، قابل تکمیل نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی ولایت آ گئی اس وقت پروردگار نے بھی کہا کہ ہاں اب یہ دین مکمل ہو گیا، اب یہ نعمت تمام ہو گئی۔ اور آج اس دین سے راضی ہوا جس دین میں ولایت علی ابن ابی طالب آ گئی۔ اب یاد رکھ لینا کہ یہی وہ دین ہے جس پر خدا بھی راضی، یہی وہ دین ہے جس کو تکمیل کی سند بھی ملی، اور یہی وہی دین ہے کہ جس کے بارے میں نعمت تمام ہو گئیں۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ جس دین میں ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا۔ اور یاد رکھنا، کیوں اس ولایت کے بغیر دین نامکمل، اس ولایت کے بغیر عبادت نامکمل۔ فرمایا کہ اگر ایک انسان پوری زندگی عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حجیں کرتا رہے، زکاتیں ادا کرتا رہے، پہاڑوں کے برابر راہ خدا میں ہیرے جواہرات صدقہ و خیرات کرتا رہے، قیامت کا دن ہوگا، معصوم فرماتے ہیں جب روز محشر پروردگار عالم کی محضر میں پیش ہوگا، جب نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اہل بیت کی ولایت ہوگی تو پھر پوری عبادات قبول، اگر ولایت سے خالی ہوئی تو پوری عبادات دیکھ کر اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ دین، اس ولایت کے بغیر دین نامکمل، اس ولایت کے بغیر عبادت نامکمل۔ اور ایک اور جملہ کہتا جاؤں، اس ولایت کے بغیر عقیدہ نامکمل، حتیٰ عقیدہ توحید بھی ولایت کے سائے میں قبول ہے۔ سید الانبیاء نے اصحاب کے مجمع میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ افلح، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا، توحید کا قائل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ابو درداء صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہر وہ بندہ جو کہے کامیاب ہے؟ کہا نہیں، اگر علی اور علی کی شیعہ یہ کہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ امام رضا جب مامون الرشید نے امام کو مدینہ سے طوس کی طرف بلایا ہے نا، مشہد مقدس کی جانب بلایا ہے، تو ایک رستے پہ ایک مقام آتا ہے، مقام نیشاپور۔ مقام نیشاپور پر پہنچے، وہاں جب لوگوں کو پتہ چلا فرزند رسول وقت کے امام رضا کا گزر اس نیشاپور کے مقام سے ہو رہا ہے نا، بڑے بڑے محدثین، ہزارہا کی تعداد میں علماء، فقہا، محدثین اکٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ و کرتاس موجود ہے۔ اور جیسے ہی فرزند رسول امام رضا مقام نیشاپور پر پہنچے، تمام فقہا اور محدثین اکٹھے فرزند رسول کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اور جب فرزند رسول امام رضا کی سواری چلنے لگتی ہے نا، تو تمام نے مل کر درخواست کی کہ اے فرزند رسول، ہم آپ کی زبان مقدس سے آپ کے جد امجد کی کوئی حدیث سنانا چاہتے ہیں، ہمارے کاغذ اور ہمارے قلم تیار ہیں کہ آپ کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی حدیث کو تحریر کر لیں۔ اب امام رضا علیہ السلام نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، لیکن حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام نے راویوں کے سلسلے کو بیان کیا۔ راویوں کا سلسلہ ہر حدیث کی کتاب میں اگر اٹھا کر دیکھیں نا، اصول الکافی ہو گئی، بہار الانوار ہو گئی، من لا یعذر الفقی ہو گئی، کتب اربع ہو گئی، وسائل الشیعہ ہو گئی، جتنی بھی ہماری کتابیں حدیث کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان حدیثوں سے پہلے محدث نے راویوں کے سلسلے کو بیان کیا ہے۔ اب آج جو فقہا حدیث کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے، بلکہ پہلے ان راویوں پر چھانٹ پھٹک کی جاتی ہے کہ ان میں سے کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کتنے ہیں کہ جن کی زندگی میں سچائی تھی، کتنے ہیں کہ جو ان میں سے جھوٹے تھے، کتنے تھے شیعہ، کتنے تھے غیر شیعہ، کتنے تھے ولایت کے ماننے والے، کتنے تھے ولایت کے منکر، کتنے تھے کس مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ بنیاد ہے، اسی پر ہی پرکھا جاتا تھا، اور پھر پرکھ کر
جو مجہول راوی ہوتا تھا نا، اس مجہول راوی کی بھی حدیث کو فقہا قبول نہیں کرتے۔ فقہا اس حدیث کو لیتے ہیں کہ جس کے اندر تمام کے تمام راوی سچے ہوں، جن کی سچائی کا یقین ہو۔ بلندر صلوات پڑھیں گے۔ اس لیے ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، توجہ میری طرف رہے بھائی، ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ حدیث کو، اس کی سچائی کو دیکھ سکے۔ بھئی سامنے ترجمہ آ جائے اصول کافی کو اور حدیث لے نہ۔ آج کل تو ویسے ہی واٹس ایپ فیس بکوں کی حدیثیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، تو حکم کیا ہے کہ یہ واٹس ایپ اور فیس بکوں کے حدیثوں کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر لینا کہ جناب فلاں نے حدیث لکھ دی تو اس کو قبول کر لو۔ نہ میرے بھائی، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ خود امام نے فرمایا کہ ہر دور میں ہمارے دشمن رہے جو غلط نسبتیں ہماری طرف دیتے رہے، ہمارا فرمان نہیں تھا لیکن غلط نسبتیں ہماری طرف دے کر یہ کہا گیا کہ امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام باقر نے یہ فرمایا۔ اس لیے امام صادق نے فرمایا تھا، کہا جب بھی ہماری حدیث تمہارے سامنے پیش ہونا پھر آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرنا، بلکہ قرآن کے میزان پر اس کو پرکھنا۔ قرآن کے مطابق ہوئی تو سمجھ لینا ہم نے کہا ہے، اگر قرآن کے مخالف ہوئی تو پھر فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پر دے مارنا۔ وہ ہمارا قول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم کبھی قرآن کے مخالف نہیں جا سکتے، کبھی قرآن کے انگیز نہیں جاتے، قرآن کے مخالف نہیں جاتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کچھ اور کہے، اہل بیت کچھ اور کہے۔ کیوں؟ اس لیے خود معصوم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہ دو لفظ ہیں، حقیقت ایک ہے۔ اگر یہی کتابی شکل میں آئے تو قرآن بنتے ہیں، اور اگر یہی مجسم شکل میں آ جائیں تو اہل بیت بنتے ہیں۔ تو حدیث کی سند کو بیان کیا امام رضا علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام کاظم سے سنا، امام کاظم نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے، اور امام صادق نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر نے اپنے بابا امام سجاد سے، اور امام سجاد نے اپنے بابا امام حسین سے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب نے سید الانبیاء سے سنا، اور سید الانبیاء کو آ کے جبریل امین نے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ یعنی سارے مقدس اور معصوم راوی، علماء فرماتے ہیں کہ اتنی مقدس سند ہے کہ اگر کسی بھی مریض پر یہ پھونک دی جائے پروردگار اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر سید الانبیاء سے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرے حبیب کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور جب یہ جملہ کہا امام رضا کی سواری آگے چلی، پھر سواری کو روکا، پردہ ہٹایا اور کہا لوگوں یاد رکھنا بشرطہا و شروطہا، ہر بندہ اس قلعہ توحید میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس قلعہ توحید میں داخلی کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط انا من شروطہا، ایک شرط ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلعہ توحید میں ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں قلعہ توحید میں داخل ہو جائے۔ توحید ہر بندے سے قبول نہیں، توحید وہی قبول ہے جو در اہل بیت سے ملے، جو ولایت اہل بیت کے سائے میں ملے۔ کیوں؟ حقیقی توحید وہی ہے جو در اہل بیت سے ملتی ہے، حقیقی علم وہی ہے جو در اہل بیت سے ملتا ہے۔ جو در اہل بیت سے نہ ملے وہ جو توحید ان کے پاس ہے کہ جنہوں نے در اہل بیت سے توحید نہیں لی وہ کس نتیجے پر پہنچے؟ وہ خدا کے جسم و جسمانیت کے قائل ہو گئے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نعوذ باللہ خدا قیامت کے دن کرسی پر بیٹھے گا اور کرسی چڑ چڑ کرے گی، یا نعوذ باللہ خدا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے کہے گا کیا پر ہو گئی، وہ کہے گی نہیں حال میں مزید اور گنجائش ہے، تو اس وقت خدا نعوذ باللہ اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی اب میں فل ہو گئی۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ ان کے پاس توحید اہل بیت کے در سے نہیں پہنچی۔ اہل بیت نے یہ ہمیں بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ جسم کا محتاج نہیں، وہ زمانے کا محتاج نہیں، وہ محدود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جسم کا محتاج ہو جائے وہ مکان کا محتاج ہو جاتا ہے، اور جو مکان کا محتاج ہو جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ ہوتا نہیں، اور جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہی عقیدہ توحید قبول ہے جو در اہل بیت سے ملے۔ کیوں؟ امام باقر نے فرمایا اپنے دو شاگردوں کو، کہا شر کا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا۔ اپنے دو شاگردوں کو کہا تھا مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ، کائنات کا کونا کونا چھان مارو، تجھے کہیں سے بھی علم نہیں ملے گا۔ علم وہی ہے جو در اہل بیت سے نکلتا ہے، جو در اہل بیت سے نہیں نکلے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ لیکن علم وہی ہے جو در اہل بیت سے ملے، توحید وہی ہے جو در اہل بیت سے ملے، رسالت وہی ہے جو در اہل بیت سے ملے، دین کی معرفت وہی ہے جو در اہل بیت سے ملے۔ اور پروردگار عالم نے ولایت کا اعلان کیا۔ دیکھیں نا، تمام کتابیں نازل ہوئیں، شریعت نازل ہوئیں، ایک شریعت بدلی، دوسری شریعت آئی، دوسری بدلی، تیسری شریعت آئی۔ زبور کو نازل کیا، دشمنوں نے بدلا، پھر تورات نازل ہوئی، تورات کو بدلا انجیل نازل ہوئی، انجیل کو بدلا قرآن نازل ہوا۔ یہ کتابیں بدلتی رہیں، دشمن بدلتا رہا، اپنے مفاد کی خاطر بدلتے رہے، اگلی شریعت نازل ہوتی رہی۔ لیکن جیسے ہی اسلام آیا، قرآن کا نزول ہوا، پروردگار نے فرمایا ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ پروردگارہ پہلی کتابیں بھی تو نے نازل کی، وہاں تو نہیں کہا کہ ہم نے ہی اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ میرے اللہ، ان کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق کیا ہے؟ اس وقت ذات احدیت کی آواز آئے گی کہ تمام کتابیں تو نازل کی تھی لیکن حفاظت کا انتظام نہ تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی۔ پروردگارہ وہ کون سا انتظام کیا اس قرآن کی حفاظت کا؟ فرمایا ہم نے قرآن نازل کر کے دین اسلام کو بھیج کر اس کی حفاظت کا انتظام ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں جو تو دشمن اس دین کو بدل سکے، اس کے حلال کو حرام بنا سکے، حرام کو حلال بنا سکے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ولایت اتنی بڑی ذمہ داری کہ جس کے بغیر دین نامکمل، جس کے بغیر عقیدہ نامکمل، جس کے بغیر عبادت نامکمل۔ تو ہم اس کو فقط سجاتے ہیں کہ بس زبانی اظہار سے اس کا حق ادا ہو جائے۔ نہ میرے بھائی، یہ فقط نعروں سے ادا ہونے والی نہیں ہے، یہ ولایت، الولایت النظام الامہ، ولایت امت کا نظام ہے، یہ پورا سسٹم ہے۔ ولایت ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، اور اس کے معنی خود سید الانبیاء نے جہاں ولایت کا اعلان کیا وہیں اس کا معنی بھی بتایا۔ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اب ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ وہاں پر فرمایا جس پر میں حق تصرف رکھتا ہوں اس پر میرا بھائی علی بھی حق تصرف رکھتا ہے۔ ولایت کا مطلب حق تصرف ہے کہ اگر ہم علی کی ولایت کے دائرے میں آ گئے، ولایت سے پہلے ہم اپنی مرضی کے مالک، ہم اپنی پسند کے مالک، لیکن جیسے ہی ولایت کے حصار میں آئے اب ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں بلکہ ہماری مرضی کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ہم اپنی پسند کے مالک نہیں، اب ہماری پسند وہی ہے جو علی کی پسند ہے، اب ہماری مرضی وہی ہے جو علی کی مرضی ہے۔ اس لیے فقط زبانی کلمے پڑھ لینے سے، زبانی دعویٰ کر لینے سے انسان شیعہ نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا ایمان کیسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، فقط ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں، زبانی دعووں کا نام ایمان نہیں، اسلامی لبادہ پہن لینے کا نام ایمان نہیں، اسلامی حلیہ بنا لینے کا نام ایمان نہیں، داڑھی رکھ لینے کا نام ایمان نہیں، ابا امامہ پہن لینے کا نام ایمان نہیں، اسلامی لباس بدل لینے کا نام ایمان نہیں۔ مولا پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الایمان ما خلص فی القلب وصدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے قلب کی گہرائی میں اتر جائے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے۔ تیرا کردار بتائے کہ تو مومن ہے، تیرا کردار بتائے کہ تو علی کا چاہنے والا ہے، تیرا کردار بتائے کہ تو علی کا شیعہ ہے۔ فقط زبانی دعووں سے انسان شیعہ نہیں بنتا۔ چند افراد آئے مولا ہم آپ کے شیعہ، امام باقر فرماتے ہیں لیس السیماء الشیعہ علی وجوہکم، فرمایا کہ تمہارے چہروں پر ہمارے شیعوں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ مولا آپ کے شیعوں کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ مولا آپ کی شیعوں، آج تک ہم نے تو یہی سنا تھا جو زبانی دعویٰ کر لے، نعرے لگا لے وہی شیعہ۔ مولا فرماتے ہیں ہاں ہمارے شیعوں کی نشانیاں ہیں جو واجبات کا پابند ہو، اگر واجب
نماز ہے تو نماز کا پابند، روزہ واجب تو روزے کا پابند، حج کا پابند، زکوٰۃ کا پابند، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جھوٹ حرام تو جھوٹ سے بچے، غیبت حرام تو غیبت سے بچے، شراب حرام تو شراب سے بچے، نامحرم کی طرف بد نگاہ کرنا حرام تو اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا اگر تیرے اندر یہ صفات ہیں تو پھر تو ہے ہمارا شیعہ، اگر تیرے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر جھوٹا دعوے تشیع کر کے اپنے آپ کو مزید گناہگار مت کر۔ شیعہ کا بڑا عظیم مقام ہے، بڑی عظیم ہستی اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک شخص آیا نا، ایک شرابی کہتا ہے، روایت کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں خاتون ہے، نابینا ہے، آنکھوں میں سے دیکھ نہیں سکتی، ایک اپنے کاندھوں پر مشکیزہ اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے اور کہتی ہے آؤ لوگو آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا، بڑی صدا لگا رہی تھی، اس کی صداؤں سے لگتا تھا کہ وہ علی کی شیعہ ہے۔ کہا کچھ عرصے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں نظر نہیں آئی، میں چند سالوں کے بعد پروردگار نے مجھے توفیق عطا کی، میں مکہ گیا حج بیت اللہ کے لیے، میں نے حج کیا، طواف کعبہ کرنے کے بعد جب میں مکہ کی گلیوں میں آیا تو وہی خاتون ہے، مکہ کی گلیاں ہیں، مکہ کی گلیوں میں اپنے کاندھے پر مشکیزہ اٹھا کر وہی منظر، اپنے ہاتھوں سے جام اٹھا کر ان میں پانی ڈال کے لوگوں کو کہتی آؤ علی کی محبت میں تجھ کو پانی پلاؤں۔ کہا تھوڑا سا منظر بدلا تھا، مدینہ میں تھی تو نابینا تھی، مکہ میں دیکھا تو بینائی واپس پلٹ چکی تھی، اب دیکھنے کے قابل تھی، دیکھ سکتی تھی۔ کہا جب میں نے یہ منظر دیکھا نا میرے تعجب کی انتہا نہ رہی، میں اس کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ اے خاتون مدینہ میں تھی تو ایک دیکھ نہیں سکتی تھی، مکہ میں تیری بینائی واپس پلٹی، کیسے پلٹی؟ منظر تو بتا۔ وہ خاتون کہتی ہے جب میں مکہ پہنچی تھی نا، مکہ کی گلیوں میں پانی پلاتی تھی، ایک شخص میرے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے خاتون تیری صداؤں سے لگتا ہے کہ تو علی کی شیعہ ہے۔ کہا ہاں میں علی کی شیعہ ہوں۔ فرمایا کہ اگر پروردگارہ، ہاتھ دست دعا کے لیے بلند کیے، پروردگارہ اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں سچی ہے تو میرے اللہ اس کی بینائی واپس پلٹا دے۔ کہا اس انسان کی دعا میں اتنا اثر تھا، ابھی دست دعا واپس نہیں پلٹے تھے کہ پروردگار نے میری بینائی واپس پلٹا دی۔ کہا جیسی بینائی واپس پلٹی میں اس کے قدموں میں گری۔ کہا اے شخص تو کتنا عظیم ہے کہ تیری دست دعا ابھی واپس نہیں پلٹے تھے کہ پروردگار نے تیری دعا کو قبول کیا، تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا انا خضر نبی اللہ و انا شیعۃ علی ابن ابی طالب، میں اللہ کا نبی خضر ہوں اور میں بھی تیری طرح علی کا ایک شیعہ ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا کردار اپنا جو کہ پاکیزہ کردار ہے۔ شیعہ کا کردار بڑا پاکیزہ کردار۔ میرے بھائی یہ ولایت کا انتظام پروردگار نے اسی لیے کیا کہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے جناب زینب عالیہ نے جب دربار یزید میں گئی ہے نا، ایک جملہ کہا یا یزید کد کیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید جو کچھ کرنا ہے کر لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، جو مکر کرنے ہیں کر لے، جو کوشش کرنی ہے کر لے، نہ تو اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ زینب عالیہ ہے۔ عزادارو یہ ایام گزرے نا بی بی کی شہادت کے، کتنی محبت ہے علی کو اپنی بیٹی زینب سے، بڑی محبت۔ عزادارو روایت کی جملے ہیں نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ایک قیامت کا دن ہوگا تو ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، یا اہل معشر غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، اے معشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی کی بیٹی کا گزر معاشر کے میدان سے ہو رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گزر معاشر کے میدان سے جب ہوگا نا، انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، ائمہ کی صفیں لگی ہوں گی۔ عزاداروں میں کہتا ہوں کاش جس طرح کسی نے منادی نے ندا لگائی ہے نا معاشر کے میدان میں، اسی طرح کاش کوئی ہوتا شام کے بازار میں بھی جو صدا لگاتا ہے، اے بازار والو، اے شام کے بازار والو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹیوں کا گزر ہو رہا ہے۔
अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, जब माशर के मैदान में ये सदा लगेगी ना, माशर के मैदान में अहले माशर में से सैयदुल अंबिया भी होंगे और कहेंगे परवरदिगारा क्या मैं भी अपनी आँखों को बंद कर लूँ, क्या मैं भी अपनी गर्दन को झुका लूँ। उस वक़्त परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज़ आएगी, हाँ मेरे हबीब तू भी अपनी आँखों को बंद कर ले, अपनी गर्दन को झुका ले। तो सैयदुल अंबिया कहेंगे कि परवरदिगारा वो तो मेरी बेटी है, बाप और बेटी में तो कोई पर्दा नहीं। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, उस वक़्त आतिफ़ गैबी की आवाज़ आएगी, है मेरे हबीब बेशक बाप और बेटी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन तेरी बेटी इस हालत में आ रही है, अगर तू देखेगा ना बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, रिवायत के जुमले हैं, जब बीबी जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेगी ना, उस वक़्त ज़ात हदीयत की आवाज़ आएगी, है मेरी कनीज़ जन्नत में दाखिल होगा। उस वक़्त बीबी कहेंगी परवरदिगारा मुझे हक़ की शिफ़ात अता फरमा। तो सैयदुल अंबिया पूछेंगे, मेरी बेटी तू मेरी उम्मत की शिफ़ात के लिए कौन सा सामान लाई है। आज़ादारों, एक मरतबा बीबी कहेगी कि बाबा मैं आपकी उम्मत की शिफ़ात के लिए मैं अपने हुसैन का ज़ख्मी कुर्ता लाई हूँ। अजरुकुम अल्लाह। मैं आपकी उम्मत की शिफ़ात के लिए अब्बास के 2 कटे बाजू लाई हूँ। एक अगला जुमला कहेगी, है मेरे बाबा मैं आपकी उम्मत की शिफ़ात के लिए अपनी ज़ैनब की ज़ख्मी चादर लाई हूँ। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, बड़ी मोहब्बत है अपनी बेटी ज़ैनब से। अली वो हैं जो मुत्तकियों की ज़ीनत, जो मुसलमानों की ज़ीनत, जो मोमिनों की ज़ीनत, जो इस्लाम की ज़ीनत, उस अली के लिए भी अगर कोई ज़ीनत बन के आई है तो ज़ैनब बन के आई। आज़ादारों, जब मेरे मौला ने ना मदीना से अपने दारुल खिलाफा को कूफा मुंतकिल किया है तो एक मरतबा अपने बेटे हसन से कहा, बेटा हसन तुझे पता है ना मेरी बेटियों से कितनी मोहब्बत है, मुझे मेरी ज़ैनब बड़ी याद आ रही है। बेटा जाओ ना मदीना, मेरी बेटियों को कूफा लेके आओ। अलैका बिल्लैल, याद रखना रात के अंधेरे में सफ़र करना, दिन की रोशनी में सफ़र न करना। आज़ादारों, जब ये मौला गए हैं ना रात के अंधेरे में सफ़र करते करते जब कूफा के बाहर पहुँचे, उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन ने अपनी बेटियों के काफ़िले को मामलों को बाहर कूफा के बाहर रोक दिया। एक मरतबा कूफा की गलियों में बाज़ारों में मुनादी करवा दी, आज कोई कूफा का मर्द कूफा की गली में नहीं आएगा, आज बाज़ारों को बंद कर दिया जाए, आज दुकानों को बंद कर दिया जाए, मर्द घरों को चले जाएं। क्यों? इसलिए आज अली की बेटियों कूफे में आ रही है। आज़ादारों, खुद सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन कूफा के बाहर जाएंगे ना, अपनी बेटियों के मामलों को तरतीब से लगवाएंगे। सबसे आगे जनाब ज़ैनब आलिया का महमल, ज़ैनब आलिया के महमल की मुहार अली ने अपने हाथों में थामी। दाखिल हुए हैं कूफा में चलते चलते एक मकाम पर अपनी बेटियों के काफ़िले को रोका और एक मरतबा कहा, बेटी ज़ैनब अम्मारी का पर्दा हटाना। बीबी ने अम्मारी का पर्दा हटाया ना, कहा बेटा ज़ैनब याद रखना ये कूफा का पहला बाज़ार है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, फिर बीबी ने पर्दा वापस किया। एक मरतबा फिर मौला आगे चलते चलते एक और मकाम पर कहा, बेटा ज़ैनब अम्मारी का पर्दा हटाना। एक मरतबा बीबी ने पर्दा हटाया, कहा बेटा ज़ैनब याद रखना ये कूफा का पहला चौक है। आज़ादारों, बैद नहीं, मेरी बीबी ने कहा, ओ बाबा ये कूफा का शहर का तारुफ तो फिर बेटों को करवाया जाता है, और जिस ज़ैनब के 18 भाई मौजूद हो और जिसका हसन जैसा भाई मौजूद है, हुसैन जैसा भाई मौजूद है। और बैद नहीं, मेरे मौला ने कहा, ओ बेटा ज़ैनब आज तू कूफा लाई गई है ना, आज तेरे सर पर चादर सलामत है, तेरे हाथ आज़ाद हैं, तेरा बाबा मौजूद है। एक वक्त आएगा जब तुझे कूफा लाया जाएगा, तेरे सर पर चादर सलामत नहीं होगी और तेरे हाथों में रस्सियाँ होंगी, तेरा बाबा मौजूद नहीं होगा, तेरे भाई मौजूद नहीं होंगे। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, बड़ी मोहब्बत है। जब मेरे मौला को 19 रमज़ान मुबारक की फजर को ज़रबत लगी है ना, तो औलाद ने सहारा दिया हुआ है, असहाब पीछे पीछे है ना। जब अपने घर के करीब पहुँचे ना, उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बेटा हसन मेरे सहाबा को कहो कि वापस घरों को चले जाएं। तो उस वक़्त असहाब ने तड़प के कहा, मौला इस हालत में, ज़ख्मी हालत में आपको छोड़ के चले जाए। उस वक़्त मेरे मौला ने तड़प के कहा कि मेरे असहाब अली मजबूर है, अली की मजबूरी को समझो। मौला आपकी कौन सी मजबूरी है? इमाम फरमाते हैं, जब मैं ज़ख्मी हालत में घर में जाऊंगा ना, मेरी बेटी ज़ैनब की निगाह मेरे ज़ख्मी सर पर पड़ेगी तो ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, रोएगी, और मैं अली ये कबूल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी ज़ैनब की रोने की आवाज़ें और मेरे असहाब के कानों में पड़े। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, दिन गुजरे ना,
جب 21 رمضان مبارک کا دن آیا نا، تمام وصیتیں کی ہیں، اپنے اصحاب کو بھی وصیتیں کی، اپنی اولاد کو بھی وصیتیں کی، تمام وصیتیں کر چکے نا۔ سب سے آخر میں اپنی بیٹی زینب کو بلایا، ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ کو بلایا، کہا بیٹا زینب مجھے سہارا دو۔ جب سہارا دیا گیا نا، امیر المومنین کو بٹھایا تو اپنی بیٹی کو اپنے پہلو میں بٹھا کے اپنا سر اپنی زینب کے کاندھے پر رکھا، اور تاریخ کے جملے ہیں کہ کچھ جملے کہے۔ اب یہ مقتل نے نہیں لکھا کہ علی نے کیا کہا اور زینب نے کیا جواب دیا، یہ راز راز رہا اور یہ راز راز ہی رہتا، لیکن یہ راز کب فاش ہوا؟ یہ اس وقت فاش ہوا کہ جب زینب عالیہ ننگے سر شام کے بازار میں تھی، اور سامنے یزید کا دربار تھا۔ ایک مرتبہ زینب عالیہ روتے روتے اور ایک مرتبہ ایک بازار کے کنارے بیٹھی، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ ہی تو ہمارے سہارا دیتی آئی ہے، اب آپ کا یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کہا بیٹا سجاد میں صابرہ ہوں، لیکن مجھے میرے بابا کا وعدہ یاد آ گیا، اور میرے بابا نے کہا تھا بیٹا زینب، اور جب تو ننگے سر شرابی کے دربار کے سامنے پہنچے گی نا، گھبرانا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، اور میں اپنے بابا کے انتظار میں ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔